العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال عليه قيمتهما، وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما في البيع بخلاف المكاتب، لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض، وهذا الزمان به، وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة، وهما لا يقبلان حقيقة البيع، فصارا كالمكاتب، وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما، وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما، فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده، وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه إليه كذا هذا. طلبہ عزیز، پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ سمجھتے ہیں. اور اگر ام ولد یا مدبر مشتری کے قبضے میں مر گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ضمان نہیں ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس پر دونوں کی قیمت واجب ہوگی، اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد اور مدبر میں سے ہر ایک بجہت بیع مقبوض ہیں، اس لیے مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل اس کی ضمانت میں ہوگی، جیسا کہ دوسرے اموال کا حکم ہے. اس لیے کہ مدبر اور ام ولد دونوں بیع کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو چیز ان کے ساتھ ملائی جائے وہ ان کی بیع میں مشتری کی مملوک ہو جاتی ہے، برخلاف مکاتب کے، کیونکہ وہ اپنے ذاتی قبضے میں ہیں، پس اس کے حق میں قبضہ متحقق نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ضمان قبضے ہی کی وجہ سے ہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ایسے محل میں لاحق کیا جاتا ہے
جو حقیقت بیع کو قبول کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ دونوں حقیقت بیع کو قبول نہیں کرتے ہیں، پس یہ دونوں بھی مکاتب کے مانند ہو گئے، اور ان کا بیع کے اندر دخول خود ان کی ذات کے حق میں نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے تاکہ ان کے ساتھ ملائی ہوئی چیز میں بیع کا حکم ثابت ہو جائے۔ بس ایسا ہو گیا جیسا کہ مشتری کا مال اس کی بیع کے حکم میں تنہا داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ داخل ہونے کا حکم صرف اس مال میں ثابت ہوتا ہے جس کو بائع نے، سیلر نے مشتری کے مال کے ساتھ ملایا ہے۔ یہی حکم مدبر اور ام ولد میں ہے۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ام ولد یا مدبر اگر مشتری کے قبضے میں مر جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری و خریدار پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک مشتری و خریدار پر قیمت کے ساتھ ضمان واجب ہوگا۔ یہی ایک روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ ہدایہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدبر اور ام ولد دونوں میں حضرت امام صاحب سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت عدم وجوب ضمان کی، ضمان واجب نہ ہونے کی، اور دوسری روایت وجوب ضمان کی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف مدبر کے حق میں دو روایتیں ہیں، یعنی اگر مدبر مشتری کے قبضے میں مر گیا تو امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ مشتری پر ضمان واجب نہیں ہوگا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ضمان بالقیمت واجب ہوگا۔ رہی ام ولد تو اس کے بارے میں، اس کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تمام روایات عدم وجوب ضمان پر متفق ہیں، یعنی اگر ام ولد مشتری کے قبضے میں مر گئی تو امام صاحب سے صرف یہ روایت ہے کہ مشتری پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مدبر اور ام ولد پر مشتری و خریدار کا قبضہ بجہت بیع ہوتا ہے، اور قبضہ بجہت بیع اس لیے ہوتا ہے کہ مدبر اور ام ولد دونوں عقد بیع کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدبر اور ام ولد کے ساتھ اگر کوئی غلام ملا کر فروخت کیا گیا تو مشتری اس غلام کا اس کے حصے ثمن کے عوض مالک ہو جاتا ہے۔ اگر مدبر اور ام ولد عقد بیع کے تحت داخل نہ ہوتے تو جو غلام ان کے ساتھ ملا کر فروخت کیا گیا مشتری اس کا مالک ہرگز نہیں ہوتا۔
جیسے اگر کوئی آزاد آدمی اور غلام کو ملا کر بیچ دے، فروخت کر دے، تو مشتری غلام کا مالک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آزاد آدمی جس کے ساتھ ملا کر غلام فروخت کیا گیا وہ عقد بیع کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ مدبر اور ام ولد عقد بیع کے تحت داخل ہوتے ہیں، اور جو چیز عقد بیع کے تحت داخل ہوتی ہے اس پر مشتری کا قبضہ بجہت بیع ہوتا ہے، اور جس چیز پر قبضہ بجہت بیع ہو وہ مضمون ہوتی ہیں، یعنی ہلاکت کی صورت میں قابض پر ضمان واجب ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر اموال مقبوض علی صوم الشراء کی صورت میں وہ اموال مضمون ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر مدبر یا ام ولد مشتری کے قبضے میں مر جائے تو مشتری پر، خریدار پر اس کا ضمان واجب ہوگا، بخلاف المکاتب۔ صاحبین کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر کسی چیز کا عقد بیع کے تحت داخل ہونا اور جو چیز اس کے ساتھ ملا کر فروخت کی گئی اس پر مشتری کی ملکیت کا ثابت ہونا ضمان واجب ہونے کا سبب ہے، تو مکاتب کے حق میں بھی یہ بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ اعتراض تھا صاحبین پر کہ مکاتب اگر مشتری کے قبضے میں مر جائے تو مشتری پر اس کا ضمان واجب ہو، کیونکہ مکاتب عقد بیع کے تحت داخل ہوتا ہے، اور اگر غلام اس کے ساتھ ملا کر بیچا جائے تو مشتری اس غلام کا اس کے حصے ثمن کے عوض مالک بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مکاتب اگر مشتری کے قبضے میں مر جائے، فوت ہو جائے، تو صاحبین کے نزدیک مشتری پر مکاتب کا ضمان واجب نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ تو صاحبین کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مکاتب کا قبضہ اپنی ذات پر چونکہ خود ہوتا ہے، اس لیے اس کے حق میں مشتری کا قبضہ متحقق نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ضمان قبضے ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ پس جب مکاتب پر مشتری کا قبضہ نہیں ہے، نہ مکاتب عقد کے تحت داخل ہے، اور نہ مشتری اس چیز کا مالک ہوتا ہے جس کو اس کے ساتھ ملا کر فروخت کیا گیا ہے، پس جب مدار ضمان یعنی قبضہ نہیں پایا گیا تو مشتری پر مکاتب کا ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جہت بیع ان اموال میں موجب ضمان ہوتی ہے، ضمان کو واجب کرتی ہے جن اموال میں جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہو، اور جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ ان اموال میں لاحق کیا جاتا ہے جو اموال حقیقت بیع کو قبول کرتے ہوں، اور مدبر اور ام ولد چونکہ مکاتب کی طرح حقیقت بیع کو قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کے حق میں جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا، اور جب ان کے حق میں جہت بیع کو حقیقت بیع کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا تو جہت بیع موجب ضمان بھی نہیں ہوگی، اور جب جہت بیع موجب ضمان نہیں ہے تو مدبر اور ام ولد اگر مشتری کے قبضے میں مر جائے تو مشتری پر ان کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔
عبارت میں وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَيْعِ فِي حَقِّ أَنفُسِهِمَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيَثْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي مَا ضُمَّ إِلَيْهِمَا۔ اس عبارت سے صاحبین کی دلیل کا جواب دیا گیا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ مدبر اور ام ولد چونکہ بے کا محل نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں خود اپنی ذات کے حق میں عقد بے کے تحت داخل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے بے کے تحت داخل ہوتے ہیں تاکہ جو چیز یعنی غلام وغیرہ ان کے ساتھ ملا کر فروخت کی گئی ہے اس میں بے کا حکم یعنی مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے، اور ایسا ہونا مستبعد نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنا غلام اور خالد کا غلام ملا کر خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا تو خالد بائع و سیلر کے غلام کا اس کے حصے ثمن کے عوض مالک ہو جاتا ہے۔ پس بائع کے غلام کے حق میں عقد بے درست ہو گیا، اور مشتری وہ بائر یعنی خالد کا غلام عقد بے کے تحت خود اپنی ذات کے حق میں اگرچہ داخل نہیں ہوا، لیکن بائع کے غلام میں حکم بے یعنی مشتری کی ملک ثابت کرنے کے لیے بے کے تحت داخل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں مدبر اور ام ولد گرچہ خود اپنی ذات کے حق میں عقد بے کے تحت داخل نہیں ہوئے، لیکن جو غلام ان کے ساتھ ملا کر بیچا گیا ہے اس کے اندر مشتری کی ملک ثابت کرنے کے لیے عقد بے کے تحت داخل ہو گئے ہیں۔ اور جب مدبر اور ام ولد اپنی ذات کے حق میں بے کے تحت داخل نہیں ہوتے ہیں تو ان پر مشتری کا قبضہ بجہت بے بھی نہیں ہوگا، اور جب مشتری کا قبضہ بجہت بے نہیں ہے بلکہ یوں ہی مالک کی اجازت سے مقبوض ہو گئے تو مر جانے کی صورت میں مشتری و خریدار پر ان کا ضمان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ضمان مقبوض بجہت البیع کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.